وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین، وانما انا قاسم واللہ یعطی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فإن من جودک الدنیا وضرتها، ومن علومک علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ حمد صلاۃ کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد رضا القادری حاضر خدمت ہے۔ آج کے ہمارے اس سیشن کا موضوع سخن علم دین کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی حساسیت ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، علم جو ہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، علم کی دولت سے جب بندہ مالا مال ہو جاتا ہے اور علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہو جاتا ہے، اور علم کی صفت سے بندہ جب جو ہے متصف ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کا مقام پھر جو ہے دیگر افراد جو علم کے زیور سے آراستہ پیراستہ نہ ہو اور اس وصف سے جو ہے وہ عاری اور خالی ہوں، وہ ان سے جو ہے ممتاز مقام پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ قرآن اور احادیث کے اندر والحم سے لے کر والناس تک آپ پورا قرآن اٹھا کر پڑھ لیجئے، علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، احادیث کے اندر علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، کہیں پر جو ہے علم کے ساتھ دین کے لفظ کو بھی استعمال کیا گیا اور کہیں پر علم کو مطلقاً بیان کیا گیا۔ یاد رکھیے گا، جہاں پر بھی قرآن و حدیث کے اندر علم کا لفظ آیا ہے تو اس سے اس کا جو ہے کامل فرد مراد ہے، یعنی کہ دین علم دین مراد ہے اور دینی علوم مراد ہے، کیونکہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کوئی چیز مطلقاً بیان کی جاتی ہے تو اسے جو ہے اس کے فرد کامل کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ تو علم کا جو فرد کامل ہے وہ جو ہے علم دین ہی ہے، اور دین
کا علم جو ہے یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مطمع نظر ہے کہ دین اسلام، کیونکہ آپ بعثت انبیاء اٹھا کر دیکھ لیجئے اور جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بعثت کو دیکھ لیجئے، ان تمام انبیاء کے اندر جو ہے جو کامن فیکٹر ہے اور جو عنصر جو مشترک ہے اور جو ایک مشترک فعل ہے وہ علم دین کے علم کو جو ہے وہ ترویج دینا ہے۔ تو لہذا یاد رکھیے گا الحمد سے لے کر والناس تک الحمدللہ اللہ نے علم دین کی فضیلتوں کو بیان کیا، علم دین سے متصف جو علماء ہیں ان کے فضائل کو بیان کیا، اس طریقے سے احادیث جو ہے علم دین کی فضیلت پر بھری پڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہ علم جو ہے، علم کی مختلف تعریف کی گئی۔ علم کا لغوی معنی جاننا، کہ کوئی شخص جو ہے کسی چیز کو نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے، اور جان لیتا ہے تو وہ عالم ہو جاتا ہے۔ تو علم کا معنی ہے لغوی، یہ جاننا۔ اور علم کہتے کسے ہیں کہ علم، سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب تعریف بیان فرمائی علم کی، کہ علم جو ہے یہ ایک ایسا نور ہے کہ اس کے دائرے میں جو چیز آ جاتی ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ علم جو ہے ایک ایسے نور کو کہا گیا کہ اس کے دائرے میں جو بھی چیز آئی وہ روشن ہو جاتی ہے، عیاں ہو جاتی ہے۔ آپ جو ہے بند کمرے میں جو ہے لائٹ جب جو ہے بند ہو تو اس کو کوئی بھی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور جیسے ہی آپ نے جو ہے سوئچ آن کیا اور جہاں جس جگہ پر جو ہے روشنی پھیلتی ہے اور جس جگہ پر جس شے پر روشنی پہنچتی ہے اور جو روشنی کے نور کے دائرے میں چیز آ جاتی ہے وہ چیز آپ پر عیاں ہو جاتی ہے، وہ چیز آپ کی نگاہوں میں واضح ہو جاتی ہے، وہ چیز آپ کو نظر آنے لگتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو ہے علم ایسا نور ہے کہ جس کے دائرے میں جو بھی شے آئی وہ جو ہے روشن ہو جاتی ہے، وہ واضح اور عیاں ہو جاتی ہے۔ یہ ہے علم کی تعریف۔ یاد رکھیے گا علم دین کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں جا بجا بیان کی، اور پھر اللہ نے جو ہے یہ بھی بیان فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ ہر ذی شعور ادنا سی عقل رکھنے والا شخص بھی سمجھتا ہے کہ ایک علم رکھنے والا جس نے جو ہے اپنی جو ہے زندگی کا اکثر حصہ علم کو حاصل کرنے میں صرف کر دیا، اور ایک بندہ وہ ہے جس نے کبھی جو ہے علم کی عین سے بھی جس کو آگاہی اور آشنائی اور شد بدھ نہ ہو، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے واضح فیصلہ فرما دیا کہ جو جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے مقام پر اب ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جزنیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو رکھنے والے قوم ہے وہ علماء ہی ہے، جو جماعت ہے وہ علماء ہی ہے، اللہ کا خوف رکھنے والے وہ اہل علم ہی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جو جتنا عالم ہوتا ہے اتنا ہی عارف باللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو جاننے والا ہوتا ہے۔ یہ علم ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جو ہے ایک ذریعہ ہے، ایک زینہ ہے، ایک جو ہے منہج ہے۔ آپ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ علماء مفسرین نے یہاں پر قلم چلایا کہ الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون، کیونکہ عبادت یہ عمل ہے، عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے کہ جو عبادت بندہ کر رہا ہے اس کے بارے میں جب معلومات ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو وہ اس عبادت کو یا اس عمل کو جو ہے وہ کیسے سر انجام دے گا صحیح معنی میں کما حق ہو۔ تو لہذا جو ہے یہاں پر علماء مفسرین نے یہاں پر الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفونی، کہ میں نے اپنے جو مخلوق جو جن اور انس ہے اس کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے جو ہے پیدا فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا پہلے علم اور معرفت ہوگی، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو کہ ایک عمل ہے، علم پہلے ہے عمل بعد میں ہے۔ تو لہذا علم کی شان یہاں پر واضح ہو رہی ہے، اور جو علم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ علم کے ساتھ جاننا شروع ہوتا ہے، تو جتنا وہ عالم ہوتا ہے اتنا عارف باللہ ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے اپنی حیثیت، اپنی حقیقت اور اپنی اوقات کا علم ہوتا ہے کہ میں کہاں اور مولا تو کہاں، تو خالق ہے، تو مالک ہے، میں مخلوق ہوں، تو قادر ہے، میں عاجز ہوں، تو معبود ہے، میں عابد ہوں، تو مسجود ہے، میں ساجد ہوں۔ یہ فرق کرنا پھر بندہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر اب ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ جو ہے درجوں بلند فرمائے گا، یرفع اللہ تمہارے ایمان والوں میں سے، اور ان کے بھی درجے بلند فرمائے گا تم میں سے جنہیں
علم دیا گیا۔ ذرا غور کیجئے، علماء ایمان والوں میں داخل ہیں، لیکن پھر الگ سے ان کو، اہل علم کو اور علماء کو جو ہے الگ سے بیان کیا گیا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ جو ہے تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے جنہیں علم دیا گیا درجے جو ہے بلند فرمائے گا۔ تو ذرا غور کیجئے، اہل علم، علماء جو ہے اہل علم وہ ایمان والوں میں داخل اور شامل ہے، لیکن اہل علم کی شان کو ممتاز کرنے کے لیے بلاغت کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ تخصیص بعد تعمیم، پہلے جو ہے عام الفاظ میں تمام لوگوں کو ذکر کر دیا جائے، پھر ان میں سے چند افراد کو خاص کر دیا جائے، ان کی جو ہے شان کو واضح کرنے کے لیے، اس کو کہتے تخصیص بعد تعمیم، عام کرنے کے بعد پھر جو ہے خاص طور، خصوصی طور پر ذکر کر دیا جائے۔ جیسے سورہ قدر میں رب ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ شب قدر میں، لیلۃ القدر کے اندر جو ہے فرشتے اترتے ہیں، اور جبریل امین، حالانکہ جبریل امین جو ہے فرشتوں میں شامل ہیں، وہ بھی فرشتے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ الگ سے کیا گیا، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم، کہ جس کے مقام کو جو ہے ممتاز کرنا ہو تو پھر اس کو الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اہل علم جو کہ ایمان والوں میں داخل تھے، لیکن علم کی وصف صفت کی وجہ سے وہ عام مومنین سے جو ہے وہ اعلیٰ مقام اور ممتاز مقام رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الگ سے ذکر کیا، الگ ان کا تذکرہ فرمایا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ذرا غور کیجئے، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مال و دولت دنیا عطا نہیں فرماتا، بلکہ میرے اور آپ کے نبی مکرم، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو یفقہہ فی الدین، اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو علم دین کی صفت سے متصف ہو گیا وہ سمجھ لے، اور جس نے اپنے آپ کو علم دین کے حصول کے لیے جو ہے وقف کر دیا، اپنے آپ کو جو ہے علم دین کے حصول میں جو ہے صرف کر دیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی کے تحت ہے، اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے، اللہ نے اس سے نیکی اور بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ تبھی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے، دین کا فقہ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کا علم عطا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علم دین کی جو ہے فضیلت اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ علم دین، بھائیوں میں سے ایک بھائی جو ہے وہ علم دین کے حصول کے لیے وہ مدرسے میں آنا جانا لگا کر رکھتا ہے، کام کاج وہ نہیں کر رہا ہوتا ہے بظاہر، اور جو ہے وہ وقتی طور پر کام کاج نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہے کمائی کا اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے کاروبار یا پھر نوکری وغیرہ نہیں کر رہا ہوتا، اور بعض جو دوسرے جو بھائی ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تو لہذا اس بھائی کا جو ہے علم دین حاصل کرنا اور کام کاج کو ترک کرنا بسا اوقات جو ہے کام کرنے والے یا کاروبار کرنے والے بھائیوں کو جو ہے ایک آنکھ نہیں بہاتا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفت کی روٹی توڑ رہا ہے اور یہ جو ہے ہمارے کمائی پر پل رہا ہے، ہم تو سارا دن کام کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، اور یہ علم دین کا بہانہ بنا کر علم دین نے اس کو نکما کر دیا، علم دین کے حصول کو بنیاد بنا کر اس نے جو ہے عملی جد و جہد اور جو ہے حصول معیشت اور کسب حلال کے حصول کو جو ہے کسب حلال کے عمل کو ترک کر دیا۔ اس قسم کی باتیں عام طور پر ہوتی ہیں۔ یہی معاملہ سرکار کی بارگاہ میں بھی ہوا کہ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی سرکار کی بارگاہ میں آتا، علم دین حاصل کرتا، اور ایک بھائی وہ تھا جو سارا جو ہے دن کام کاج کرتا اور گھر کا جو ہے وہ جو ہے پورا کا پورا بوجھ اٹھاتا، اور گھر کا جو ہے معاملہ جو ہے اس کی کمائی سے چل رہا ہوتا۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ جو کمائی کر رہا تھا، سارا دن کام کاج کرتا تھا، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں وہ بھائی آتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، اللہ کے رسول میں صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے
اور یہ جو ہے علم دین حاصل کرتا ہے اور میں سارا دن جو ہے کام کاج کی مشقت میں جو ہے لگا رہتا ہوں اور کسب حلال میں لگا رہتا ہوں، تو لہذا اس نے بظاہر جو ہے اپنے بھائی کے کام کاج نہ کرنے کی شکایت کی۔ تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آج کل کے وہ لوگ جو علم دین حاصل کرنے والوں کو جو ہے ایک جو ہے غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور بدگمانی کے شکار ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے اس وقت ارشاد فرمایا، لعلک ان ترزق بہ، اے شخص سن، یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے رزق بھی اس کے صدقے عطا فرما رہا ہے۔ ذرا غور کیجیے، لعلک ان ترزق، یقیناً تجھے رزق دیا جا رہا ہے بھی تیرے بھائی کے صدقے کہ وہ علم دین حاصل کر رہا ہے۔ تو ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کس کے لیے کتنا رزق مقدر کر دیا اور کس کو کتنا رزق دے رہا ہے، یہ کس کے صدقے مل رہا ہے یہ بندہ نہیں جانتا۔ تو یہاں پر علم دین حاصل کرنے والے کے صدقے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے علم دین کی شان، یہ ہے علم دین کا مقام، یہ ہے علم دین کی جو ہے فضیلت۔ پھر آئیے اگلی حدیث کی طرف کہ یہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحون۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد یاد رکھیے گا، بندہ جو ہے وہ پھر عبادت گزاری کرے، تصوف کی دنیا میں قدم رکھے۔ میرے آقا فرماتے المتعبد بغیر فقہ، علم کے بغیر، علم دین کے بغیر، علم کے بغیر عبادت گزار بننے والا شخص ایسے ہے کہ جیسے چکی کے پارٹ کے ساتھ لگا ہوا گدھا ہوتا ہے، وہ مشقت برداشت کر رہا ہوتا ہے، چکی کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح علم دین کے بغیر اگر کوئی شخص جو ہے عبادت گزار بننے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو صوفی سمجھنے لگ جاتا ہے اور اس کے پاس علم دین کی جو ہے دولت نہیں ہے، وہ علم دین کے وصف سے متصف نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے اس گدھے کی چکی کے پارٹ کے ساتھ لگے ہوئے گدھے کی مثل ہے کہ جو مشقت برداشت کر رہا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے، ذرا غور کیجئے، علم دین کو مقدم ہے، علم پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ یاد رکھیں، تصوف جو ہے تھیوری کا نام نہیں ہے، تصوف جو ہے وہ جو ہے پریکٹیکل کا نام ہے، اور پریکٹیکل جو کہ عملی جو ہے زندگی کو کہا جاتا ہے اور عملی شکل و صورت کو کہا جاتا ہے، اس سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد سدی سقطی علیہ رحمہ کے بارے میں خود جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیر و مرشد نے یہ دعا دی کہ جعلک اللہ صاحب حدیث صوفیہ، کہ اے جنید، اللہ تعالیٰ تجھے عالم دین بنا کر، صاحب حدیث بنا کر صوفی بنائے۔ پہلے تم علم حاصل کرو، پھر تصوف کی دنیا میں قدم رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب حدیث عالم دین بنا کر صوفی بنائے۔ وَلَا جَعَلَكَ صُوفِيًا صاحب حدیث، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صوفی بنا کر جو ہے صاحب حدیث اور عالم دین بنائے۔ تو یہ جو ہے دعا فرمائی جنید بغدادی کی پیر و مرشد سری سقطی علیہ رحمٰ نے۔ اس پر جو ہے حاشیہ چڑھاتے ہوئے امام غزالی علیہ رحمٰ نے جو ہے احیاء العلوم کتاب العلم کے اندر کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اشار الی من حاصل الحدیث والعلم ثم تصوف افلح۔ یہ عبارت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، غمازی کر رہی ہے کہ جس نے حدیث کو حاصل کیا، علم دین کو حاصل کیا، ثم تصوف، اس کے بعد جا کر اس نے تصوف کی دنیا میں قدم رکھا، افلح، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ ومن تصوف قبل العلم، جس نے علم اور حدیث کو حاصل کرنے سے پہلے تصوف کے میدان میں وہ کود پڑا اور تصوف کے میدان کے اندر اس نے تباہ آزمائی کر لی، تو اس وقت حضرت فرماتے امام غزالی علیہ رحمہ خاطر بنفسہ، اس نے اپنے آپ کو جو ہے خطرے میں ڈال دیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو علم دین جو ہے یہ جو ہے حاصل کرنا اولاً ضروری ہے، کیونکہ جب تک کوئی بھی عمل ہے اس کا علم بندے کو نہیں ہے۔ نماز کی مثال لے لیجیے کہ نماز ایک عبادت ہے، ایک عمل ہے، اس سے پہلے اس کی ضروری معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ علم نہیں ہے تو وہ عمل جو ہے بندے کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ علم دین کی فضیلتیں بہت جو ہیں زیادہ ہیں، اس پر فضائل پر مبنی سرکار کے فرامین کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ قرآن کی آیتیں بکثرت جو ہے علم دین کی فضیلت پر وارد ہوئی ہیں، نازل ہوئی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فقط یہی دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہمیں بھی جو ہے عالم دین بنا،
علم دین کی ہمیں سمجھ عطا فرما، دین کا جو ہے ہمیں فقہ عطا فرما، دین کا ہمیں شدھ بدھ عطا فرما، اور مولا کریم علماء دین کی صف میں ہمیں شامل فرما، ان سے محبت کرنے والا بنا، ان کی صحبت میں حاضر ہونے والا بنا۔ مولا کریم تمام دعاؤں کو اپنے حبیب جو کہ قاسم علم ہے ان کے صدقے مولا قبول اور مستجاب فرما، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جواد دے رہا ہے انعام جاویداں